السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم سے تیونس کے وزیر اقتصادیات نے باہمی اقتصادی تعاون کے فروغ پر بات چیت کی ہے۔ شورا نے منقولہ اموال کو رہن یعنی گروی رکھنے کے ترمیم شدہ قانونی بل کی منظوری دے دی ہے اور اس نے قطر یونیورسٹی کی اسٹریٹجی کے بارے میں اپنی سفارشات متعلقہ شعبوں کی طرف منتقل کر دی ہیں۔ وزارت صحت نے احتیاطی تدابیر پر زور دیا ہے تاکہ تمام اہل افراد ویکسینیشن نہیں کرا لیتے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 519 افراد اس وبا سے متاثر ہو گئے ہیں۔ اور لبنان کا بحران جاری ہے اور الحریری نے صدر اون کا پیپر یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ یہ لبنانی آئین کے خلاف ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے آج برادر ملک جمہوریہ تیونس کے وزیر اقتصادیات و مالیات جناب علی الکعلی نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں خاص طور پر اقتصادی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ سے سوسائٹی جنرل بینک کے ایگزیکٹو چیئرمین جناب فریڈرک اوڈیا نے بھی ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں قطر اور اس بینک کے درمیان تعاون کے فروغ پر گفتگو کی گئی۔ دوحہ فوڈ سیکیورٹی اور ماحولیات کا ایک بڑا عالمی پلیٹ فارم ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں کل یہاں قطر انٹرنیشنل 8ویں زرعی نمائش 2021 اور ماحولیات کی دوسری قطر انٹرنیشنل نمائش شروع کی جا رہی ہے۔ وزارت بلدیہ و ماحولیات نمائشوں اور کانفرنسوں کے دوحہ سینٹر میں یہ دونوں نمائشیں منعقد کر رہی ہے۔ مجلس شورا نے اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں منعقد کیے جانے والے اپنے ہفت روزہ اجلاس میں منقولہ اموال کو رہن رکھنے سے متعلق قانونی بل پر مالیاتی اور اقتصادی امور کی کمیٹی کی رپورٹ پر بحث کی ہے۔ اس بل کا مقصد چھوٹی اور درمیانے درجے کی کمپنیوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے منقولہ سامان کو مثلاً آلات، ساز و سامان، زرعی پیداوار، مویشی، ان کی پیداوار اور فکری یعنی انٹلیکچوئل رائٹس گروی رکھ کر بینکوں سے قرضے حاصل کر سکیں۔ شورا نے اس قانونی بل کی 2 شقوں میں ترمیم کی سفارش کی ہے اور اس قانون کی ترمیم شدہ متن کی منظوری دینے اور اپنی سفارشات حکومت کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ مجلس شورا نے اپنے آج کے اجلاس میں قطر یونیورسٹی کی حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی اور اس کے مستقبل کے منصوبوں کی روشنی میں جو یونیورسٹی کے سربراہ نے گزشتہ جنوری کی 25 تاریخ کو شورا کے اجلاس میں مجلس کے سامنے رکھے تھے، یونیورسٹی کے حالات سے متعلق ثقافتی امور اور میڈیا کی کمیٹی کی رپورٹ دیکھی ہے اور اس پر سیر حاصل بحث کرنے کے بعد شورا نے سفارش کی ہے کہ یونیورسٹی کے کالجوں میں داخلے کے لیے مطلوبہ نمبروں اور پرسنٹیج پر نظر ثانی کے بعد عام تعلیم کے شعبے سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کو ان کالجوں میں داخلے کا اہل بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ سفارش بھی کی ہے کہ قطر یونیورسٹی اور دوسری یونیورسٹیوں کے درمیان روابط اور علمی تعاون کو مزید مستحکم کیا جائے اور اس یونیورسٹی کے ساتھ قطری طلباء کی وابستگی یا فاصلاتی تعلیم کے انتظامات کی سفارش بھی کی گئی ہے، جس کے لیے شرائط اور بنیادی اصول یونیورسٹی طے کرے گی۔ شورا نے اپنی سفارشات متعلقہ شعبوں کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے برطانیہ کے وزیر مملکت برائے امور مشرق وسطی و شمالی افریقہ جناب جیمز کلیورلی کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے آج ملک میں برادر ملک سعودی عرب کے سفارت خانے کے ناظم الامور جناب علی سعد علی القحطانی نے دونوں برادر ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون پر بات چیت کی ہے۔ مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ غانم بن شاہین غانم سے مشرق وسطی میں امریکی سینٹرل کمانڈ میں بحریہ کے کمانڈر جنرل کارل مونڈی نے دونوں دوست ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ پانی کی مسلسل فراہمی یا واٹر سیکیورٹی فوڈ سیکیورٹی کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور قطر ان دونوں شعبوں کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر قطر آج دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر پانی کی اہمیت یا واٹر ویلیویشن کے شعار کے تحت پانیوں کا عالمی دن منا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال مارچ کی 22 تاریخ کو منایا جاتا ہے اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ پانیوں کے عالمی بحران کے بارے میں آگہی اور اویئرنیس کو عام کیا جائے، اور اس دن کو مناتے ہوئے قطر پانی کی دولت اور اس کی برقراری اور پائیداری کی اہمیت پر زور دے رہا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 519 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ مزید 311 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 160,762 ہو گئی ہے۔ نئے متاثرین میں سے 100 افراد وہ مسافر ہیں جو بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ مزید ایک بیمار فوت ہو گیا ہے جس کی عمر 67 برس تھی اور اسے ضروری طبی سرپرستی فراہم کی گئی تھی۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق ملک میں اب تک اینٹی کووڈ-19 ویکسین کی 615,655 ڈوز دی جا چکی ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 21,042 ڈوزز دی گئی ہیں۔ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں اور ان میں سے بڑی تعداد میں لوگ اسپتالوں میں داخل بھی کیے جاتے ہیں، اور اس سال فروری کی 1 تاریخ کے بعد سے اسپتالوں میں داخل کیے جانے والے مریضوں کی تعداد اب دگنی ہو چکی ہے۔ اس لیے وزارت صحت پرزور انداز میں کہہ رہی ہے کہ احتیاطی تدابیر کی بہت سختی سے پابندی کی جائے، جبکہ اب تو پڑوسی ملکوں میں اور یہاں قطر میں بھی اس وائرس کی دوسری نسل پہنچ چکی ہے، اور یونائیٹڈ کنگڈم سے آنے والے اس وائرس کی یہ نسل زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے، اور یہاں فراہم کی جانے والی دونوں اقسام کی ویکسین اس وائرس کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ اس لیے احتیاطی اقدامات کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو یا ان تمام لوگوں کو یہ ویکسین ضرور لے لینی چاہیے جو اب تک اس کے اہل بن چکے ہیں، اور ان سب کی ویکسینیشن تک احتیاطی اقدامات کی پابندی بہت ضروری ہے۔ عالمی سطح پر پورے یورپ میں سب کو الرٹ کیا جا چکا ہے، اور جرمنی کی چانسلر انجیلا میرکل وہاں اس وائرس کی تیسری لہر کے آ جانے کے بعد آج وہاں عائد کی گئی پابندیوں کی مدت کو مزید بڑھانے کا فیصلہ کرنے والی ہیں۔ برطانیہ نے اس کے وزیر دفاع بن بالاس کی زبانی کہا ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے اسٹرازینیکا ویکسین کی برآمدات پر پابندی کے الٹے اور برعکس نتائج نکلیں گے۔ واضح رہے کہ یورپی کمیشن کی پریزیڈنسی نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر یورپی یونین کو اس ویکسین کی پہلی کھیپیں فراہم نہ کی گئیں تو اس ویکسین کی برآمدات پر پابندی لگا دی جائے گی۔ یورپی ملکوں کے درمیان ان اختلافات کی فضا میں یورپی سربراہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، جس میں کورونا بحران کے اثرات پر بحث کی جائے گی۔
یمن کی اتحادی فوجیں دارالحکومت صنعاء میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر فوجی حملے کر رہی ہیں۔ سعودیہ کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ ان فضائی حملوں میں بیلسٹک میزائلوں کو اسمبل کرنے کی ورکشاپس اور حوثیوں کے تابع ویپن مینٹیننس کے کیمپوں میں ڈرون طیاروں کو جوڑنے کے مقامات تباہ کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب حوثیوں کے فوجی ترجمان یحییٰ سریع نے پیشکش کر دی ہے کہ یمن کی ناکہ بندی ختم کرنے کے مقابل فائر بندی کی جا سکتی ہے۔ دریاسنا یمن کے لیے اقوام متحدہ کے کوآرڈینیٹر اس وقت شہر مأرب کا دورہ کر رہے ہیں، جس کے بعد اسے آزاد انسانی سینٹر قرار دیے جانے کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ شہر گزشتہ کئی سالوں سے حوثیوں کے زیر اثر تھا۔ لبنان میں وہاں کے نامزد وزیر اعظم سعد الحریری نے آج بتایا ہے کہ صدر میشیل عون نے انہیں کابینہ کے ناموں کی ایک فہرست ارسال کی ہے، جس میں ان کے سیاسی فریق کے 1/3 نام شامل کر دیے گئے ہیں جو حکومت کو کسی بھی وقت معطل کر سکتے ہیں۔ سعد الحریری نے اشارہ دیا ہے کہ انہوں نے یہ تشکیل مسترد کر دی ہے۔ نامزد وزیر اعظم کا یہ بیان کابینہ کی تشکیل کے لیے صدر عون کے ساتھ ہونے والی ان کی ملاقاتوں کے بعد دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ لبنان میں گزشتہ 7 مہینوں سے کابینہ کی تشکیل کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور کابینہ تشکیل نہیں دی جا پا رہی۔ افغان مصالحتی کمیٹی کے ایک ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ تمام افغان فریق اس بات پر متفق ہیں کہ افغانستان میں امن سے متعلق تمام بین الاقوامی کانفرنسوں کے لیے دوحہ ٹریک کو ایک ریفرنس کی حیثیت سے برقرار رکھا جائے۔ دوسری جانب امریکہ کے وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء کی تاریخ کا ابھی تک حتمی تعین نہیں کیا گیا اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن ہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لوئڈ آسٹن نے اپنے ملک کی اس خواہش پر زور دیا ہے کہ یہ کشمکش اب ختم ہو جانی چاہیے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ وزیر اعظم سے تیونس کے وزیر اقتصادیات نے باہمی اقتصادی تعاون کے فروغ پر بات چیت کی ہے۔ شورا نے منقولہ اموال کو رہن یعنی گروی رکھنے کے ترمیم شدہ قانونی بل کی منظوری دے دی ہے اور اس نے قطر یونیورسٹی کی اسٹریٹجی کے بارے میں اپنی سفارشات متعلقہ شعبوں کی طرف منتقل کی ہیں۔ وزارت صحت نے احتیاطی تدابیر پر زور دیا ہے تاکہ تاآنکہ تمام اہل افراد ویکسینیشن نہیں کرا لیتے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 519 افراد اس وبا سے متاثر ہو گئے ہیں۔ اور لبنان کا بحران جاری ہے اور نامزد وزیر اعظم الحریری نے صدر عون کا پیپر یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ یہ لبنانی دستور کے خلاف ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔